السلام علیکم جی۔ ایک دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ کی ڈیتھ ہونے لگتی ہے، وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو اس کی اپنی اولاد کوئی بھی نہیں ہوتی اور اس کے پاس بہت زیادہ جاگیر، پیسہ، سارے معاملات اس کے بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں کیونکہ ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک صوفی بزرگ کو بلاتا ہے، درویش کو بلاتا ہے، اور اپنی جتنی بھی بادشاہی ہوتی ہے، مطلب جو اپنا جانشین ہوتا ہے، وہ اس کو مقرر کر دیتا ہے اور اپنی ساری جو سلطنت ہوتی ہے اس میں اعلان کروا دیتا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میرا جانشین یہ درویش، یہ فقیر ہوگا۔ سب لوگ بہت حیران ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ فیصلہ بادشاہ کا ہوتا ہے تو کوئی اس کے اوپر بحث نہیں کر سکتا اور نہ کوئی سوال اٹھا سکتا ہے۔ کچھ دن بعد بادشاہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی بادشاہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو بادشاہ کے جانشین جو ہوتے ہیں، وہ درویش، فقیر، وہ انسان، وہ آ کے بادشاہ کی اس پہ سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، بادشاہت سنبھال لیتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پرہیزگار اور نیک انسان ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ بادشاہت سنبھالتا ہے تو اس کو اپنی ساری درویشی اور وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، کیونکہ وہ جاہ و جلال، پیسہ، نوکر چاکر، یہ سارا کچھ جب وہ اس چیز میں گھلتا ملتا ہے، جب اس کے اندر رچتی ہے یہ چیز، تو ساری درویشی بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک مطلب بہت زیادہ بہادر جنگجو بن جاتا ہے، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی دوسرے مطلب بادشاہ اور ممالک یا لوگ ہوتے ہیں، سب کے اوپر وہ حملے کرتا ہے اپنی فوج کے ساتھ اور ان کو فتح کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ مطلب پورا دنیا میں کھو جاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں بہت زیادہ پاورفل اور بہت زیادہ اس طرح بن جاؤں تاکہ لوگ مجھ سے ڈریں۔ اسی کو لے کر وہ حملے کرتا ہے اور کہیں سے اسے مطلب کافی جگہ سے اسے فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ تو باقی جہاں سے وہ اسے فتح ملتی ہے وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس کے اوپر حملہ کریں گے تاکہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد وہ سارے جتنے بھی بادشاہ ہوتے ہیں جن کو اس نے شکست دی ہوتی ہے، وہ سارے اکٹھے ہو کے اس کی سلطنت پر حملہ کرتے ہیں، اور جب وہ اکٹھے ہو کے حملہ کرتے ہیں تیروں سے، پتھروں سے اور مختلف جیسے پرانے زمانے میں ہوتا ہے، تو اس کو کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ اپنا ایک وزیر، اسی مطلب جس کی بادشاہت میں بہت ہی زیادہ نیک انسان ہوتا ہے، تو اپنے ایک وزیر کو اس کے پاس بھیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ان کو جا کے کہو کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں، کیونکہ دشمن بہت زیادہ ہے اور ہم پسپا ہونے والے ہیں، ہماری جو مطلب زور ہے وہ سارا ختم ہو رہا ہے اور ہم مزید نہیں لڑ سکتے، میں یہ جنگ مزید نہیں لڑ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہماری مدد نہ فرمائی تو ہم یہ جنگ ہار جائیں گے اور ہارنے کی صورت میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو وزیر ان درویش، ان بزرگ کے پاس جاتا ہے اور انہیں یہ ساری داستان بادشاہ کی سناتا ہے اور دعا کی اپیل کرتا ہے۔ تو وہ درویش اسے کہتے ہیں کہ اس کو جا کر کہو کہ اگر اس نے اپنی مطلب جو درویشی ہے اس سے کنارہ نہ کیا ہوتا، دنیا کو پیارا نہ کیا ہوتا، تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اور وہ وزیر یہ بات سن کے واپس آ جاتا ہے اور ان کو یہ بات بتا دیتا ہے، اور اس بادشاہ کو، یعنی جو پہلے درویش ہوتا ہے بعد میں بادشاہ بنتا ہے، اس کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان کو کوئی چیز اس طرح مل جاتی ہے تو اپنی حیثیت، اپنی اوقات موسٹلی لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا تھی یا کیا ہے، وہ ظاہری چیز میں کھو کر اپنے آپ کو کوئی بہت ہی بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نقصان ان کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے، مختلف ہوتی ہیں، آپ کو کوئی اچھی جاب مل جاتی ہے، کوئی اچھا مطلب آپ کو اچھے پیسے مل جاتے ہیں یا آپ امیر ہو جاتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، تو ہمیں اپنی حیثیت اور اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ اگر ہم وہ بھول جائیں گے تو فار دا ٹائم بینگ نو ڈاؤٹ ہم بہت زیادہ ترقی کریں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نقصان میں ہم ہی ہوں گے۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔